نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 تھا، سورہ نور تھی، اور آیت نمبر 36 فی بیوتن، فی میں، بیوت کہتے ہیں گھر، آزینا اذن دیا، ٹھیک ہے، حکم دیا، ارشاد فرمایا اللہ، اللہ نے، ان کے، ترفع، عرفہ سے ہے، عرفہ ہوتا ہے بلند کرنا، رفع، بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، اسمہ، اسم نام کو کہتے ہیں نا، اس کے نام کا، یسبح، وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کی، فیہا، اس میں، بالغدوی، غدوی، صبح، والآصالی، اور شام، یہ کہتے ہیں صبح اور شام۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ سید مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ بعض اسکالرز نے ان گھروں سے مراد مساجد لی ہیں، اور ان کو بلند کرنے سے مراد ان کو تعمیر کرنا ہے، ان کی تعظیم اور تکریم کرنا ہے، اور بعض اسکالرز کہتے ہیں اس سے مراد اہل ایمان کے گھر بھی لیے جاتے ہیں، کہ انہیں بلند کرنے سے مطلب ہے کہ ان کے نزدیک ان کو اخلاقی حیثیت سے بلند کرنا، اور اس میں اپنے نام کی یاد کا، یعنی کہ اللہ نے اذن دیا ہے، یعنی کہ اللہ کا نام اس میں لیا جائے۔ اور بہرحال یہ دونوں پوائنٹ آف ویوز ہیں جو اسکالرز کہتے ہیں۔ تو جو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں بیوت سے مراد مساجد ہیں اور رفع سے مراد انہیں تعمیر کرنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں اللہ نے نور بصیرت عطا کیا ہے، وہ ہر وقت حق کے متلاشی رہتے ہیں، جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو اسے تسلیم کرنے کے لیے پہلے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ مساجد میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھنا ہو تو اللہ کی مسجدوں میں دیکھو، جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر بلند رہتا ہے، اور وہاں صبح اور شام، وہاں ایسے لوگ نمازوں میں، تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہتے ہیں۔ اب اگر دوسرے اسکالر جیسے کہتے ہیں کہ اس سے مراد سب مومنوں کے گھر ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر گھر میں الحمدللہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، اور تسبیح اور تحلیل بھی ہوئی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا ماشاءاللہ۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرض نمازیں، یعنی کہ آدمی جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہی ان کا یہی ہوتا ہے نا کہ فرض نمازیں آپ مسجد میں پڑھیں، اور نماز کا بقیہ حصہ یا سنت یا نفلی نمازیں کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں ادا کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں جانے سے معذور ہے تو وہ فرض نمازیں بھی گھر میں اکیلے یا باجماعت ادا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے ہوش آیا میں نے اپنے والدین کو مسلمان ہی پایا، اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں نہ آتے۔ صبح شام آپ 2 وقت تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابو بکر کی جی میں آیا تو انہوں نے اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی، اور وہ وہاں نماز ادا کرتے اور قرآن پڑھتے۔ مشرقوں کی عورتیں کھڑی ہو کر سنا کرتی اور ان کے بچے بھی سنتے اور تعجب کرتے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھتے رہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رونے والے آدمی تھے، تو اپنی آنکھوں سے آنسو روک نہ سکتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشرکین قریش سٹ پٹا گئے۔ تو یہاں پہ اس آیت کے 2 مطلب ہیں، دونوں ہی مطلب مور لیس ٹھیک ہیں۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مسجد مراد ہے، اور کچھ کہ مومنین، عام مومنین کے، یعنی کہ ہمارے آپ کے گھر، اور جس میں اللہ کا ذکر صبح اور شام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آگ کو اس شخص پہ حرام کر دیا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو 1 منٹ گواہی کے لیے فرشتوں نے ہماری محفل کو گھیرا ہوا ہے، ایک دفعہ سارے کلمہ طیبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آیت نمبر 37 رجالن، رجالن ایسے لوگ، لا نہیں، تلہیہم، تلہیہم، تلہی ہوتا ہے غافل، یہ لفظ نکلا ہے الہا سے، الہا ہوتا ہے غافل ہو جانا۔
تلہیہم غافل کرتی ہے ان کو، تجارتن تجارت، ولا اور نہ بیعن خرید و فروخت، ان ذکری سے ذکر، ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وہ اقام الصلاۃ اقام قائم کرتے ہیں نماز کو، وہ ایتائی اور ادا کرتے ہیں الزکات زکات، یخافون خوف سے ہے اور وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف رکھتے ہیں، یوما اس دن سے، تتقلب 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 جیسے تقلب سے ہے کہ پلٹ دیں گے، پھر جائے گی، تتقلب تو الٹ جائیں گے، فی ہی اس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں۔ تو اس کا با محاورہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 36 کو، اور یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، مسجد کی طرح گھر بھی عبادت گاہ ہے، ہر شخص جو ہے اپنے گھر میں عبادت کر رہا ہے، تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، گھر بھی ایسے ہونے چاہیے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور اور آیت نمبر یہ جو میں نے ابھی پڑھی 37، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی نور کی طرف جو ہدایت پا لیتے ہیں تو وہ جو اس دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ جاتے ہیں، اور یہاں اس دنیا میں ہم جو کریں گے آخرت میں انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ دنیا کی مصروفیات ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ بظاہر وہ دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ در حقیقت اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے لیے کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لے، ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان ہدایت یافتہ لوگوں کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف بیان کر رہے ہیں کہ جن کے گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر جیسے 36 آیت میں کیا جاتا ہے، وہ گھروں کے اندر بھی اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور گھروں سے باہر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اپنا کام کاج کاروبار کرتے ہیں تو اللہ کی یاد ان کے دلوں میں ہوتی ہے، انہیں اللہ کی نافرمانی والے ہر کام سے وہ یاد ان کو اس سے باز رکھتی ہے۔ وہ صرف اس چند روزہ زندگی کے فائدے کی طلبگار نہیں ہوتے بلکہ ان کی نگاہیں آخرت کے ابدی زندگی پہ جمی ہوتی ہیں، اللہ کے حضور اپنے اعمال کے جواب دہی سے ڈرتے ہیں، اور وجہ یہی ہے کیونکہ وہ دن انتہائی سخت ہے، ہولناک ہے، جس میں ہر شخص کا دل بے قرار ہوگا، آنکھیں بھی بے قرار ہوں گی، اور ان ہدایت یافتہ لوگوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ کبھی اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوں گے، اللہ سے مایوس نہیں ہوں گے، اور اللہ کے عذاب سے اور اس کی گرفت سے ڈریں گے، اور یہی حال آنکھوں کا ہوگا، کبھی وہ دائیں طرف دیکھیں گی کبھی بائیں طرف دیکھیں گی، یہ دیکھیں گی کہ کس جانب سے ان کا نام اعمال ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، رائٹ ہینڈ سے جب نام اعمال دیا جائے گا تو الحمدللہ وہ پاس ہے، اور جو لیفٹ ہینڈ سے دیا جائے گا وہ فیل ہے۔ تو اب اس آیت کو دوبارہ سے اب ایک جو سمجھ آئی اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کرنے سے، یعنی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے، یعنی کہ وہ دن ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی، جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے، آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، یعنی کہ وہ ڈریں گے کہ ان کا عمال، جیسے کسی کا رزلٹ آنا ہوتا ہے نا تو کتنا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا رزلٹ آئے گا۔ آیت نمبر 38 اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، لی یجزیہم، ل البتہ، یہ میں نے وہ، اور آگے جزا، ہم ان کو، ہم البتہ ہم ان کو جزا دیں گے، ہم ان کو بدلہ دیں گے، اللہ احسانہ بہت اچھا، ما جو عاملو جو انہوں نے عمل کیے،
وَيَزِيدَهُمْ یزیدہ مزید سے لفظ ہے، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ کی بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ اس توقع سے سارے کام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتے، کہ ان کو اللہ کے ہاں سے ان کے اپنے عملوں کا اچھا بدلہ ملے گا، اور جو یقیناً ملے گا۔ اللہ صرف ان کے اعمال کا بہتر بدلہ ہی نہیں دیں گے، بلکہ ان کے علاوہ انہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی نعمتوں سے بھی نوازوں گا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے اللہ تعالیٰ مطلب عطا نہ کرے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو نوازوں گا، یہ آپ کی سوچ ہے، یعنی کہ جو ہر وقت اللہ کی ذکر سے غافل نہ رہے اور اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور صرف اسی کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ جیسے سورہ جن میں بھی ہے، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہاں تسبیح سے مراد نماز بھی لی جاتی ہے، اور کچھ یہ بھی لیا جاتا ہے، جیسے کچھ عورتوں کا مسجد میں جا کے پڑھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید عورتوں کا مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایکچولی اسی میں سے پوائنٹ ایک نکلا ہے جو ہم نے پچھلے پڑھا کہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مسجدوں میں۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ عورتیں، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے آپ کے علاقے میں مرد کی اور عورتوں کی سٹنگ کے لیے مسجدیں اگر علیحدہ بنائی جائیں تو عورت سادہ لباس میں بغیر خوشبو لگا کے با پردہ ہو کے وہاں پہ جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ عہد رسالت میں عورتیں بھی جو تھیں مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضر ہوتی تھیں، تاہم ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، اور حدیث بھی اس چیز کو بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہاں پہ جو چیز بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں بھی جو ہیں وہ جو ہیں نماز جو ہے پڑھ سکتی ہیں مسجدوں میں۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 39، والذین اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال، کا سرابن، کا خالی کاف کا مطلب ہوتا ہے مانند یا فار ایگزامپل، اور سراب آپ دیکھتے ہیں، سراب چلے میں آپ کو تفصیل میں بتاتی ہوں، سراب جیسے ریت، بقیعاتن میدان میں، ٹھیک ہے جی، یحسبو حساب سے لفظ ہے، وہ حساب سمجھتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے اس کو، یحسبو الظمآن، یہ پیاسے کو کہا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو نا، وہ اس کی روزہ کھلنے کی دعا بھی تھی کہ رگیں تر ہو گئیں، تو یہ وہی ظمآن پیاسا، ماں کہتے ہیں پانی کو، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاءہ آئے اس کے پاس، لمنا اس جاء لم نہیں، یجدہ پاس پائے اس کو، شیئن کچھ بھی، وجدہ اور پائے اللہ کو، اند میں نے پاس اور ہو اس کے اپنے پاس، فوفاہ وفا سے ہے پورا تو اسے پورا چکا دے گا، حسابہ اس کا حساب، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب، سریع سرعت سے ہے، سرعت ہوتا ہے جلدی، جلد کرنے والا ہے حساب۔ یہاں پہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا۔ اب اس کو با محاورہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا سے پانی سمجھو، اور یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے اسے کچھ بھی نہ پائے، اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے،
تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے. اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں وہ ہے سراب کی. سراب کہتے ہیں کہ جب سخت گرمی کے دن ہو تو آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے دور سے پانی نظر آ رہا ہے جیسے کسی نے پانی پھینکا ہو, لیکن جب ہم وہاں پہنچتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سراب سے یہاں مراد ہے, آپ میں سے کوئی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ لے کہ سراب سے مراد نمائشی نیکی ہیں, کہ دنیا میں انسان نمائشی کام کر کے سمجھتا ہے بہت نیک ہو گیا, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا اس کا کوئی اجر کام نہ آئے گا. چیز کو شراب کہا جاتا ہے. اور جو چیز بظاہر تو شراب نظر آئے مگر حقیقت میں اس کے برعکس ہو اس کو سراب کہتے ہیں. اور پھر اس لفظ کا استعمال ریت پر ہونے لگا جو دور سے ایک خاص زاویے سے سورج کی روشنی میں ٹھاٹے مارتا ہوا پانی نظر آتا ہے, حالانکہ جب ہم وہاں پاس جاتے تو پانی وانی کچھ نہیں ہوتا. اب یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں اور منافقوں سے تعلق رکھتی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نیک اعمال کر بھی لیتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ نمود و نمائش کے لیے. پھر ان کو توقع یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں ان کا اجر ملے گا, یعنی کہ وہ دنیا میں جو نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ریاکاری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال یہاں پہ بیان کی آیت نمبر 39 میں کہ جس طرح کسی ریگستان میں ایک پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کے اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی پیاس بجھ جائے گی, اور وہ پیاس کا مارا جب گرم ریت کا میدان طے کرتا ہوا دوڑتا ہوا جب وہاں پہنچتا تو اسے کچھ نہیں ملتا. سخت مایوس کا ہے کہ موت کے وقت ان کے لیے سراب ہے, اور وہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جو انہوں نے زندگی میں نیک اعمال کیے ان کا ان کو بدلہ ملے گا, مگر ان کا جو کفر تھا, ان کو جو نفاق تھا اور شامت اعمال کی بنا پہ ان کو ان کا کچھ اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. جس طرح پیاسے کو سراب تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت ہی جھیلنا پڑتی ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا, اسی طرح ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا. تو امید ہے آپ لوگوں کو اس کی بات کی ذرا سمجھ آ گئی ہوگی. سراب تو یہاں پہ ان لوگوں کا اس طبقے کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ کے نور سے ہدایت نہیں پاتے, اس کی نازل کردہ تعلیمات سے انکار کرتے ہیں, یا زبان سے تو اقرار کرتے لیکن عمل اس کا ثبوت نہیں دیتے, وہ یکسو نہیں ہوتے. اور یکسو ہونے کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے. کچھ وہ نیک کام ٹوٹے پھوٹے کر لیتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں, وہ بڑے انہوں نے کام کر لیے ہیں, اور جب موت آتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اعمال جو ریاکاری پہ تھے, جس پہ وہ اللہ کو خوش نہیں لوگوں کو دکھاوے کے تھے, تو وہ تو ان کے وہ جس کو وہ نیک سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ شاید اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا, تو وہ تو اعمال ایسے جیسے سراب ہیں, جیسے پیاسا ریت کو پانی سمجھ کے اس کی طرف چل پڑتا ہے. اور جب یہ لوگ دنیا کی سرحد عبور کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں ان کے فائدے کی کوئی چیز نہیں. تو مورل آف دا آیت یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر اخلاص کے جو نیکیاں کی جائیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا, بلکہ کفر اور نفاق کی سزا دینے کے لیے اللہ موجود ہے. یا پھر ان کی مثال ایسے ہے, چلیں اگلی مثال میں دیکھتے ہیں, آیت نمبر 40, یہ بھی سے ریلیٹڈ ہے. او یا کا ظلماتی, کا وہی کاف کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل یا مانند, ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں, فی میں بحر, بحر کہتے ہیں دریا یا سمندر کو, لجی, لجی, اب لجی ہوتا ہے بہت پانی گہرا, جس کو کہتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے نا لجی ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیپ, یغشاہو, اس میں اردو کا لفظ کیا آ جاتا ہے؟ غشی, کہ یہاں, اور غشی کیا ہوتی ہے جب اس انسان کے اوپر کوئی غنودگی کوئی چیز جو چھا جاتی ہے, تو یغشاہو چھا جاتی ہو اس پہ, موجن موج, من سے, فوقہ ہی, فوق ہوتا ہے اوپر اور ہی اس کے اوپر, موجن لہر, من فوقہ ہی اس کے اوپر, سحاب, سحاب کہتے ہیں بادل کو, اور موج کہتے ہیں پانی کی وہ جو لہر ہوتی ہے, ظلماتن, اندھیرے ہی اندھیرے, بعدوہا,
اس کے بعد فوقا اوپر, بعد کے. اتنا محاورہ دیکھ لیتے, پھر میں آپ کو نیکسٹ پیج میں کراتی ہوں کہ ان کی اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پہ لہر چلی آتی ہے اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہے اور اس کے اوپر بادل ہو, غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں. اذا جب, اخراج سے ہے نکالے, یداہو, ید کہتے ہیں ہاتھ, اور ہو اپنا ہاتھ, لم نہ, یا قد ہوتا ہے, قد ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, ایک ہوتا ہے کینچی والا, وہ ہوتا ہے تحقیق, اور یہ قد ہوتا ہے قریب, ممکن ہونا. یراحا, یہ دیکھیں 3 لفظ ہیں اور تینوں کے ڈفرنٹ میننگز ہے. یہ میں نے وہ, اور را میں نے دیکھنا ہوا اس کو, کہ دیکھ لے اس کو. ومن, اور جو شخص, لمنا یجعل اللہ, جو شخص نہ کرے اللہ, لہو, اس کے لیے, نورن, نور, فما, تو نہیں, لہو, اس کے لیے, من نور, کوئی نور. تو آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ ان کی اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی آتی ہے اور اس کے اوپر لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو, غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہو, ایک پر ایک چھایا ہو, اور جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے, اور جس کو خدا روشنی دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں ایک اور مثال دی کہ جیسے گھپ اندھیرا ہوتا ہے, تاریکی کے اوپر تاریکی, اپنا ہاتھ تک نظر نہ آئے تو روشنی کی ایک کرن تک نہ ہو, یعنی کہ جہالت کے اوپر جہالت ہو, اللہ کی ہدایت چھوڑ کر جہالت کی تاریکیوں میں ٹھوکریں مار رہے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سراب کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ان کافروں کی مثال ہے جو اپنے کفر میں پکے اور ہٹ درم ہوتے ہیں. وہ صرف اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تکذیب پہ اکتفا نہیں کرتے, بلکہ نعوذ باللہ وہ رسولوں اور مومنین کو اذیتیں دیتے ہیں, پریشانیاں دیتے ہیں, ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اور یہ جرم جو اللہ کے راستے سے روکتے اس قدر شدید ترین ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کفر کی کئی تہیں پہ تہیں چڑھ جاتی ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی, ظلمات سے مراد یہاں پہ کہ جو کفر کے, وہ جو اپنے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی نور کو اپنے اوپر سٹاپ لگا دیتے ہیں تو کفر کی ان کے اوپر تہیں لگ جاتی ہیں. تو ان کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شخص گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہو, موجوں پہ موجیں اٹھ رہی ہوں اور اوپر گہرے بادل بھی چھائے ہوں, یعنی کہ کس طرح 3-4 طرح کی تاریکی مل کر گھٹا ٹوپ اندھیرا کر دیتی ہے. آپ سوچیں, امیجنیشن میں لے کے جائیں کہ آپ رات کے وقت ایک دریا کے سفر میں ہیں, ٹوٹل ڈارکنیس ہے اور اوپر بادل بھی چھا گئے ہیں, یعنی کہ چاروں طرف سے ٹوٹل اندھیرا ہے. اور اگر وہ شخص اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے سامنے بھی لے کر آئے تو اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے, تو کیا ایسے شخص سے توقع کی جا سکتی ہے کہ سیدھی راہ پہ اپنا سفر جاری رکھ سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کفر کو ہمیشہ اندھیرے یا اندھیروں سے اور ہدایت کو روشنی سے تعبیر کیا ہے, اور ان کی ہر درمی کا یہ حال ہے کہ اس پر ایسے اندھیروں سے مطلب اس پہ وہ چڑھے جا رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو کیسے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. اب یہ مضمون کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا, جس میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہدایت, یہ روشنی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہاں پہ اس آیت پہ, آیت نمبر 40 پہ اس مضمون کا جو ٹاپک تھا اس پہ ختم ہوتا ہے کہ منبع ہدایت اور نور صرف اللہ کی ذات ہے. پھر جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے, اللہ سے باغی ہو جائے اور ڈی ٹریک ہو جائے, تو پھر اسے ہدایت کی روشنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 41 ہے, الم تر عنا, کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ کے کہ اللہ یسبح تسبیح کرتے ہیں, لہو اس کی, من جو, فی السماوات جو آسمانوں میں ہے, والارض اور زمین میں ہے, والطیر اور پرندے بھی, صفات, صفات جو لفظ ہے نا, یہ لفظ ہے صف سے نکلا ہے, اور صف کہتے ہیں نا صف باندھنا, لائن بنانا, تو صفاتی پر پھیلائے ہوئے ہیں, کیونکہ پرندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس لیے ان کو ٹو دی کانٹیکسٹ بات کی جا رہی ہے کہ پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے ہیں. کل سب, قد تحقیق, عالمہ علم رکھتے ہیں, جانتے ہیں,
सलातहू, सलात नमाज को कहते हैं, अपनी नमाज, व तस्बीहाहू, और अपनी तस्बीह, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमुन, अलीम है, जानता है, बिमा, उसको जो, यफअलून फेल से लफ्ज है, जो तुम लोग करते हो, जो तुम्हारी डूइंग एक्शन है। आयत नंबर 41 बा मुहावरा है, क्या तुमने नहीं देखा कि जो लोग आसमान और जमीन में हैं अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं, और पर फैलाए हुए जानवर भी, और सब अपनी नमाज और तस्बीह के तरीके से वाकिफ हैं, जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह को मालूम है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जो चीज बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट अल्लाह ताला बता रहे हैं कि काफिर की दो मिसालें बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला ने कायनात की कुछ निशानियां बयान की हैं, जिनसे गौर व फिक्र करके इंसान अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह का नूर हासिल कर सकता है। और इन निशानियों में से एक ये है कि अल्लाह ताला ने परिंदों को फितरी तौर पे ऐसा तरीका सिखाया है कि वो जमीन और आसमान के दरमियान फजा में अपने पर खोले, और काफिला वो जो सफ की जा रही है ना, लाइन बना के कतार दर कतार उड़े होते हैं, और वो जमीन पे नहीं गिरते। कभी आप लोगों ने देखी है, कभी फ्लाइट देखी है? अल्लाह ताला देखे कैसे, पहले हम बात कर रहे थे जब हम जमीन और क्यारियों की बात कर रहे थे, तो फिर हमने कैसे गौर व फिक्र किया था, एक ही मिट्टी है और उसी मिट्टी से अल्लाह ताला कैसे, एक ही सूरज की रोशनी है, एक ही पानी है, लेकिन अल्लाह ताला उसी मिट्टी से किस किस तरह से कैसे कैसे फल, कैसे कैसी वेजिटेशन और कैसे फल और आपकी खाने पीने की चीजें अल्लाह ताला पैदा करते हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं परिंदों पे गौर व फिक्र करो, उसकी फ्लाइट पे गौर व फिक्र करो। आप देखते हैं परिंदा बैठा होता है खामोशी से, फिर एकदम वो उठता है और अपने पर फैलाता है, और पर फैला के फिर उसके अंदर एयर ट्रैप करता है, और एयर ट्रैप करके कभी तो वो फड़फड़ाता है, और फिर उसके बाद एक लंबी फ्लाइट पे बगैर फड़फड़ाए, वो जिसको कहते हैं ना विदाउट मूविंग अपने विंग्स के, वो एक लंबी फ्लाइट पे चला जाता है और वो जमीन पे नहीं गिरता। और बाद दफा वो उड़ते उड़ते अपने परों को समेट भी लेते हैं लेकिन गिरते नहीं है। अब बंदा सोचे इन परिंदों को उड़ना किसने सिखाया? जमीन की जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कागज के एक हल्के से पुर्जे को अपनी तरफ खींच लेती है, तो इन्हें क्यों नहीं खींचती? कभी आपने गौर किया? हमें तो न्यूटन ने लॉ बताया ना कि जो हम चलते हैं वो हम न्यूटन लॉ से, ग्रेविटेशनल फोर्स से चलते हैं। मैंने अगर एक कदम उठाया, मैं दूसरा क्यों रख रही हूँ? क्योंकि मुझे जमीन की ग्रेविटी है जो खींचती है कि तुमने अगला कदम रखना है। स्पेस में क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो उसमें आप कदम रख नहीं सकते, वहां पे आप उड़े उड़े फिरते हैं। तो अब ये देखें कि ये वही जमीन है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन परिंदे इसमें उड़ते जा रहे हैं। ये कितनी एक जिसको कहते हैं एक बड़ी जबरदस्त अल्लाह की कुदरत है कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको फ्लाइट सिखाई है, किस तरह वो आसमान पे उड़ते हैं। तो अभी जो हमने दो मिसालें पढ़ी, मैं आई रिपीट, एक थी रोशनी पे रोशनी की और एक अंधेरे पे अंधेरे की। ये किसी ने पूछा कि वो दो मिसालें कौन सी थी? तो जो शख्स अल्लाह को पहचान जाता है, उस पे ईमान लाता है, हक और खैर को कबूल कर लेता है, तो उसकी रोशनी पे इजाफा हो जाता है। लेकिन जो शख्स कुफर करता है तो वो शख्स तासुबात के अंधेरे में डूब जाता है, उसकी अंधेरी पे अंधेरा वो डूब जाता है। तो अब आयत, अगली जो आयत थी उसमें परिंदों को आपने देखा कि कैसी फ्लाइट करते हैं। फिर अल्लाह ताला मजीद फरमा रहे हैं, कभी परिंदों को देख के ये ख्याल है ये तस्बीह भी कर रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं वो परिंदे पर फैलाए उड़े हैं, लेकिन दरअसल वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर एक की अपनी नमाज और तस्बीह का तरीका अल्लाह जानता है, हर एक का फर्क है, लेकिन इसमें लड़ाई नहीं होती। हम मुसलमानों में अगर थोड़ा बहुत तरीके पे लड़ाई हो जाए तो बड़े बड़े फतवे लगाना शुरू हो जाते हैं। आप में से कोई नमाज पढ़े ना, एक एक रफा यदैन, ये जी इसने रफा यदैन नहीं किया, इसने फलाना नहीं किया, ये इसने इस तरह सजदा कर लिया, ये इस तरह रुकू में चली गई। हम तो एक नमाज पे कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। दीन का इल्म हमारे पास होता नहीं, लेकिन बस क्रिटिसिज्म हमने करना है। तो आप देखें कि परिंदों को नमाज का तरीका आता नहीं, और अल्लाह ताला ने किस तरह उनको जो है एक उनको तस्बीह करने का उनको अल्लाह ताला ने तरीका समझा दिया। अब कायनात की हर शय अल्लाह ताला के हुक्म और उसके कानून के मुताबिक सर तस्लीम खम किए हुए है। जिस काम पे अल्लाह ताला ने उनको लगा दिया वो बला चूनो चरा इसको सर अंजाम दे रहे हैं।
اور فطری قانون फिजिकल लॉज अल्लाह ताला ने बनाए हैं. ऐसी अतात को भी इनकी नमाज और तस्बीह कहा जाता है. समझ आ रही है आपको? आप सोच रहे होंगे कि ये परिंदे कब सजदा करते हैं, कब रुकू करते हैं. तो जो हमारी नमाज है वो हमारी नमाज है. जो अल्लाह ताला की पूरी कायनात की जो नमाज और तस्बीह है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज को प्रोग्राम्ड किया हुआ है. ठीक है, प्रोग्राम्ड मीन्स कि अल्लाह ताला ने एक चिप उनमें डाली हुई है, या उनको बताया कि तुमने ये करना है. पारा नंबर 18 था, सूरह नूर थी, और आयत नंबर 41 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसका पहला पार्ट ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने हमें बता रहे हैं कि देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद परिंदों की फ्लाइट देखें किस तरह वो जो है किस तरह वो फ्लाइट कर रही होती हैं. और जो हमारी जमीन की ग्रेविटी वो कागज के एक हल्के से पुर्जे को भी अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वो परिंदों को क्यों नहीं खींच लेती. तो ये अल्लाह ताला का बड़ी हिकमत है कि किस तरह वो फ्लाइट करते हैं. आप में से कोई हो ना, हम में से कोई करें, बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डालें, आपने वो पर लगाए और उसके बाद आप ऊपर से नीचे छलांग मारें और आप देखें आप उड़ सकते हैं खाली पर लगाने से. तो ये इंसान को अल्लाह ताला ने किस काम के लिए बनाया, परिंदों को अल्लाह ताला ने किस काम के लिए बनाया. और यहाँ पे यही बात इस आयत का नेक्स्ट जो बात है वो ये की जा रही है कि अल्लाह ताला ने दुनिया की कायनात की हर चीजों को प्रोग्राम्ड किया है. यानी कि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि तुम्हारा मकसद ये है, तुमने ये करना है. ग्रास को, हर्ब्स को, श्रब्स को तुमने ये करना है, फलों के दरख्तों को कि तुम्हारा काम फल पैदा करना है, फसलों को कह दिया कि तुमने ये फसलें उगानी है, तुमने ये काम करना है. जानवरों को पता है कि उन्होंने क्या करना है, परिंदों को पता है हमने क्या करना है, फिशेस को पता है उन्होंने पानी में तैरना है, परिंदों को पता है हमने हवा में उड़ना है. और ऐसी अतात को भी नमाज और तस्बीह कहा जाता है कि वो जो अल्लाह ताला ने कहा वो ही कर रहे हैं. और इन अशिया की नमाज और तस्बीह इसके अलावा कुछ और चीजें जिसे हम इंसान, जिन, हम जान नहीं सकते. और तस्बीह करने वाली अशिया अपनी नमाज और तस्बीह को खूब अच्छी तरह जानती हैं. जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में बता दिया तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते. यानी कि कायनात की हर चीज जो है वो क्या कर रही है, तस्बीह कर रही है. चलें जी, वमा अलैना इल्लल बलाग. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.